ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا علم کون سا ہے جس علم کو امام بخاری نے ایک ترتیب بنائی ہے، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ابواب اپنی کتاب العلم کے اسی ترتیب سے قائم کیے ہیں، اور ہر امام نے جو علم کا امام ہے انہوں نے اسی طرح ترتیب بنائی ہے. وہ کیا ہے؟ تو امام بخاری کے نزدیک علم کی ابتدا خشیت سے ہوتی. خشیت کیا ہے؟ خشیت عقل سے نہیں آتی. اب یہ بات سمجھنے والی، عقل اس کے بعد لائے ہیں کہ یہ امثال، یہ کائنات کی تخلیق اور زمین کی تخلیق، یہ تدبر. اب اس کو بھی دیکھ لیں، خشیت کہاں سے آتی ہے اور عقل کہاں سے آتی ہے. سورہ آل عمران میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، آپ اس کے نظم کو دیکھیں. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب، فہم والوں کے لیے. اب فہم کہاں سے آتا ہے یا عقل کہاں سے آتی ہے؟ اس کی تعریف کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب اولی الالباب، عقل والے کون ہیں، فہم والے کون ہیں، سمجھ بوجھ والے کون ہیں، شعور والے کون ہیں، ان کی تعریف قرآن دے رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حالت قیام میں بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، یعنی ان کی زندگی کی کوئی حالت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی. یہ عقل والوں کی تعریف ہو رہی ہے. ہمارے یہاں عقل کا معنی کچھ اور ہے. ہم بس یہ جو دماغ کے خانے کے اندر عقل ہے اور جو ہمیں سنوارتی بگاڑتی ہے، جدھر لے جا، ہم بس اسی کو عقل سمجھتے ہیں. نہیں، عقل کا معنی قرآن سے لو، پھر عقل ایک حد میں بند ہو کر سیدھی ہو جائے گی، پھر سیدھی ہو جائے گی. اگر عقل کا معنی اور حدود و قیود قرآن اور سنت سے نہیں لیں گے تو عقل بگڑ جائے گی، عقل شیطان بن جائے گی. اور اگر عقل قرآن اور سنت کے مطابق اس کو پابند رکھیں گے تو عقل ملکوتی ہو جائے گی، فرشتہ بن جائے گی. عقل کے اندر فرشتہ بننے کی بھی صلاحیت ہے اور شیطان بننے کی بھی صلاحیت ہے. اب میں بتا رہا ہوں قرآن مجید نے اہل عقل، اہل فہم، اہل شعور کن کو کہا؟ اولی الالباب. فرمایا جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں. تو ذکر و تذکر کو اللہ رب العزت نے مقدم کیا. جس کی عقل ذکر الہی سے خالی ہے، جس کی عقل ذکر الہی سے خالی ہے، جس کی زندگی میں غفلت ہے، اس کی عقل کبھی نور پیدا نہیں کر سکتی. اور جس شخص کی زندگی میں ذکر و تذکر ہے اس کی عقل نور کی طرف اسے لے جائے گی. تو عقل میں نور تب پیدا ہوتا ہے جب ذکر کا چشمہ کھل جائے. عقل کو نور اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ جو امام بخاری نے آیت لائی ہے اس کی طرف مضمون کو لے جا رہا ہوں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت والوں کو علماء کہا ہے. وہ کس طرح؟ جیسے قرآن نے کہا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ان کی زندگی کی کوئی حالت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتی. ان کی زندگی اللہ کے ذکر کے نور سے روشن ہوتی ہے اور انوار الہیہ جو اللہ کے ذکر کے ہیں وہ اترتے ہیں. اور یاد رکھ لیں جہاں ذکر ہوتا ہے ہر وقت وہاں ملائکہ اترتے ہیں. اس معنی کو، اس آیت کو سمجھتے ہوئے کبھی نہ بھولیں جو شخص اللہ کا ذاکر ہے. دو باتیں، ایک اللہ نے کہا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں میرے ملائکہ آتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کی مجلس میں ملائکہ بیٹھتے ہیں. گویا اللہ کا ذکر جو شخص رات دن کھڑا اٹھے بیٹھے کھڑے ہمہ حالت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اپنے ملائکہ کی سنگت اس کو دیتا ہے، اس کو ملکوتی سنگت اور صحبت ملتی ہے.
ملائکہ مالائے اعلیٰ سے نور لاتے ہیں، اور ملائکہ کی سنگت ملے تو گمراہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جو جو ذکر کم ہوتا چلا جاتا ہے، ملکوتی سنگت اور صحبت کم ہوتی چلی جاتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد عقل کا نام لیا، فرمایا پھر تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی کائنات کی تخلیق پر۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق پر جب انسان تفکر کرتا ہے عقل سے، تو وہ تفکر اس کو اللہ کے ماننے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اللہ کے انکار کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تفکر کرنے سے، یہ سائنٹسٹ ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اسی تفکر سے بندہ کافر بھی ہوتا ہے، اسی تفکر سے بندہ مومن بھی ہوتا ہے۔ تفکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات بائی چانس پیدا ہو گئی، از خود پیدا ہو گئی، اس کا کوئی خالق نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ یہ تفکر ہی ہے نا، سائنس تفکر کا نام ہے۔ اور اسی تفکر سے انسان اس کے اندر وحدانیت کی علامتیں دیکھتا دیکھتا ایک اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ مگر کون اللہ کے انکار کی طرف پہنچتا ہے اور کون اللہ کی معرفت اور اقرار کی طرف پہنچتا ہے؟ جس کے تفکر کے پیچھے تذکر ہے، جس کے تفکر کے پیچھے ذکر ہے اللہ کا، وہ اللہ کے ذکر والا جب تفکر کرے گا تو وہ تفکر اسے کہاں پہنچائے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے زمین و آسمان کی کائنات بغیر کسی اچھے مقصد کے نہیں بنائی۔ تو وہ ذکر اس تفکر کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے گا۔ اور جو تفکر بلا تذکر ہوگا، جو تفکر بلا ذکر الہی ہوگا، وہ اس کو اقرار نہیں انکار کی طرف لے جائے گا۔ اب جس طرح ذکر کے بغیر فکر عقل سے آتی ہے، ذکر کا محل قلب ہے، جس طرح فکر بلا ذکر کفر کے راستے پہ چلنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور فکر مع ذکر کے ساتھ نور اور ایمان کی طرف جاتا ہے، اس طرح فرمایا علم وہ ہے اور علماء وہ ہیں جو اللہ کی خشیت کے ساتھ۔ اب خشیت کیا ہے؟ وہ چیز سمجھنے والی خشیت، اللہ پاک کی جو خشیت ہے، یہ دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے اللہ کا خوف، ایک ہے اللہ کی محبت۔ بندہ ان دو کیفیتوں میں رہتا ہے۔ اب جو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں دیکھیے لفظ خوف بھی نہیں استعمال کیا، یہاں لفظ استعمال کیا خشیت، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اب اردو ترجمہ کرتے ہوئے خشیت کا معنی بھی لکھ دیتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا کوئی بدل اردو لینگویج میں نہیں ہے اور انگلش لینگویج میں بھی نہیں۔ اب کیا کریں؟ جب مترجم ترجمہ کرے گا اس کا انگلش میں یا اردو میں، تو اس کے پاس انما یخشی اللہ کے لیے کوئی ویکیبلری نہیں ہے، نہ انگلش میں نہ اردو میں۔ عربی میں جدا ہے، خوف الگ لفظ ہے، خشیت الگ لفظ ہے۔ خائفون الگ ہیں اور خشیت کرنے والے وہ الگ ہیں، یخشون والے الگ ہیں، یخفون والے الگ ہیں۔ تو اب یہ جو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک کیفیت ہے اللہ کا خوف اور ایک کیفیت ہے اللہ کی محبت۔ محبت کے بغیر اگر خوف ہو یا خوف غالب ہو، محبت پر خوف غالب ہو تو تقوی بن جاتا ہے۔ محبت پہ خوف غالب ہو تو تقوی ہو جاتا ہے، اور خوف پر محبت غالب ہو تو خشیت ہو جاتی۔ خشیت خوف اور محبت کا مجموعہ ہے۔ اللہ سے ایسا ڈرنا، یعنی متقین کا ڈرنا خوف ہے، متقین کا ڈرنا خوف ہے، اور محبین کا ڈرنا خشیت ہے۔ پرہیزگار خوف کرتے ہیں اور اس کو چاہنے والے، اس کے عاشق محبت کرنے والے خشیت کرتے ہیں۔ خوف اور محبت کی دونوں کیفیتیں اور حالتیں یکجا ہو جائیں تو اس سے ایک خوف کی نئی صورت جنم لیتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس خوف میں وحشت نہیں رہتی، دہشت نہیں رہتی، مگر اس خوف سے محبت بھی زائل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت اپنا وصف قرار دیا ہے۔ محبت اللہ کا اپنا وصف ہے،
اور بندے کا بھی وصف قرار دیا ہے، یعنی اللہ خود کو بھی محب کہتا ہے اور بندے کو بھی محب کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور فرماتا ہے بندے تو بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے اللہ سے محبت کرتے۔ تو محبت ایک ایسا وصف ہے جو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مشترک بنا دیا ہے، مگر اللہ کا وصف اس کی شان کے لائق ہے اور بندوں کا وصف ان کی شان کے لائق ہے۔ اس کی حقیقت تو مشترک نہیں ہوتی، مگر وصف اللہ پاک نے دونوں، جیسے علم ہے، جیسے حیات ہے، جیسے سماع ہے، اللہ پاک نے محبت کا وصف مشترک بنا دیا۔ اب قرآن مجید نے کہا، اللہ رب العزت نے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم، یعنی بندوں سے فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی، آقا علیہ السلام کو فرمایا کہہ دیجئے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آیت کریمہ کے پہلے حصے میں بندہ محب ہے اور اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں اللہ محب ہے۔ جب بندہ محب ہوتا ہے تو اللہ محبوب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ محب بنتا ہے تو بندہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ نہ شاعری ہے نہ صرف صوفیاء کی باتیں، بعض لوگوں نے ڈیپتھ میں جا کے قرآن مجید میں اللہ کے ان صفات و اوصاف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ انہیں سمجھایا نہیں گیا۔ یہ قرآن مجید ہے، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم محب بننا چاہتے ہو یا محب ہو اور اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہو، تو پھر میرے محبوب کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارا محب ہو جائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دیکھیے، بندہ محب بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا، اللہ محب بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا، تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 یعنی 54، اس میں فرمایا اللہ پاک نے، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محب ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے محب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے وہ بندے دونوں آپس میں محب اور محبوب کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ان کا محب ہوگا، یہ اللہ کے محب ہوں گے، اور یہ بندے اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ آپ نے دیکھا محبت کا وصف کس طرح اللہ نے بیان کیا۔ جب اللہ اس طرح محبت کا وصف بیان کرتا ہے تو بندے جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، جن کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، ان کے اندر محبت کا بھانبڑ مچ جاتا ہے، محبت کا نور روشن ہو جاتا ہے، امید لگ جاتی ہے، امید۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور صرف محبوب ہی نہیں، وہ محب بھی بنتا ہے۔ یہ محبت انہیں تڑپا دیتی ہے، انہیں تڑپا دیتی ہے، انہیں جگاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف دوڑاتی ہے، انہیں اللہ کے ذکر پر قائم کرتی ہے، اللہ کی طاعت پر مستقل طور پہ لگاتی ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے دور کرتی ہے۔ یعنی جو دیکھتے ہیں کہ صرف میرا محبوب ہی نہیں، اللہ مجھ سے محبت کرے گا، میں تو نکلا تھا اللہ سے محبت کرنے، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خود اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ جب بندہ اس طرف جاتا ہے، سوچتا ہے، اس پر یہ پردہ اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے خالی میرا محبوب نہیں، مجھے بھی اپنا محبوب بنا سکتا ہے، تو بندہ دوڑ پڑتا ہے اللہ کی طرف۔ پھر وہ کسی نافرمانی کو، شک کو، شبہ کو، ظن کو، تخمین کو، گناہ کو، معصیت کو، ورخلانے والے کو نہیں سنتا، پھر وہ دوڑتا ہے اس پر۔ اللہ پاک کے پھر اور اس کے اوپر اور آواز آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ بندہ توبہ کرنے نکل پڑتا ہے۔ میں اپنے آپ کو پاک کرنے والوں متطہرین سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ ظاہر و باطن کی طہارت کرنے کے لیے محنت کر دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، 222۔ پھر وہ سنتا ہے، ایک اور آواز آتی ہے، یحب الصابرین، میں صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، بندہ زندگی میں صبر کو بھی لے آتا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح
اس کی سیرت سمجھ رہی ہے، یہ ذکر ہے، یہ تذکر ہے سارا جو محبت کی راہ سے یہ طے ہو رہا ہے سفر. وہ بندہ پھر صبر کرتا ہے مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں، بیماری میں، دکھ میں، پریشانیوں میں، اپنی طبیعت کے خلاف ماحول میں صبر کرتا ہے. صبر کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ صابروں سے محبت کرتا ہے. تو یہ آل عمران کی 140 ہے. پھر اسے آواز آتی ہے وہ یحب المحسنین، اور وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ شخص حسن خلق کے ساتھ ہر بندے سے بھلائی کرنے والا بن جاتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ساری سیرت بدل جاتی ہے. ایک محبت اس کی سیرت بدل دیتی ہے. اگر محبت ہو دل میں، ایسا نہیں کہ ہماری طرح خالی دعویٰ ہو، نعرہ ہو. دعوے نعرے تو ہر کوئی کرتا پھرتا ہے، ہماری زندگی دعووں اور نعروں کے ساتھ لبریز ہے. نہیں، محبت ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی محبت نے بندے کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ میں آپ کو خشیت سمجھانے والا ہوں. خشیت، محبت کا مفہوم سمجھ گئے. جب یہ سمجھ گئے قرآن مجید سے محبت، اب ادھر سے ایک اور آواز آئی. اس محبت والے کو، محب کو آواز آتی ہے. یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 64. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یحب المفسدین. اے مجھ سے محبت کرنے والو اور میری محبت کا راز جاننے والو اور میری محبت کے لیے میری طرف دوڑے آنے والو اور میرا محب اور میرا محبوب بننے کی چاہت رکھنے والو، ایک بات اور بھی سن لو. آواز آتی کہ جو فساد کرتے ہیں میں ان سے محبت نہیں، ان کو نہیں چاہتا، ان سے محبت نہیں کرتا. جن کی نیت میں فساد ہے، جن کی سوچوں میں فساد ہے، خواہشات میں فساد ہے، اعمال و افعال میں فساد ہے، برتاؤ میں فساد ہے، میں جو فساد کرنے والے ہیں خواہ ظاہر میں خواہ وہ باطن میں فساد، میں ان سے محبت نہیں کرتا. ان کو غیر بنا دیتا ہوں، پردہ ڈال کے بھگا دیتا ہوں. یہاں وہ ڈر جاتا ہے. اچھا، اگر فساد آ جائے نیت میں، طبیعت میں، نیت میں یا طبیعت میں یا عمل میں، تو اللہ محبت سے محروم کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. اتنے میں پھر اور آواز آتی ہے ان اللہ لا یحب الفرحین. جو اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، رعونت رکھتا ہے، خرمستیاں کرتا ہے، اتراتا ہے مال و دولت نعمتوں کے اوپر، ذہن اس کا تواضع انکساری خشوع خضوع سے نکل جاتا ہے، اتراتا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا. وہ اور ڈر جاتا ہے، اور ڈر جاتا ہے کہ کہیں میری زندگی میں اترانا نہ آ جائے، کئی نعمتوں پر، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر کوئی تکبر، کوئی رعونت نہ آ جائے. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تھی. اتنے میں ایک اور آواز آتی لا یحب کل مختال فخور. اور فخر اور تکبر کرنے والے اس کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے 18. اور ڈر جاتا ہے کہیں تکبر نہ آ جائے میرے اندر. پھر ایک اور آواز آتی ہے لا یحب الظالمین. جو کسی سے بھی ظلم کرتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے اوپر ناراض ہوتا ہوں. پھر وہ ڈرتا ہے کہیں میں ظلم نہ کر بیٹھوں، اس بندے سے، بیوی سے، بچے سے، اس دوست سے، اس غریب سے، اس امیر سے، اس پڑوسی سے، اس رشتہ دار سے، اپنی جان پر کہیں ظلم نہ ہو جائے، نا انصافی نہ ہو جائے. وہ پھر اور ڈرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر، یہ پیغام 40 میں تھا. پھر ایک اور میسج آتا ہے لا یحب المسرفین. جو حد سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے اور اپنا تمول، مالدار ہونا ظاہر کرتا، دکھاتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، مال ایسے تقسیم کرتا ہے کہ لوگ کہیں واہ بھئی کیا بڑا آدمی ہے. فرمایا میں اس سے بھی محبت نہیں کرتا، اس کو ناپسند کرتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے. بندہ پھر ڈر جاتا ہے، پھر ڈر جاتا ہے. پھر اتنے میں آواز آتی ہے لا یحب المعتدین. اور جو لوگ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کو بھی پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. اب بندہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے کہ ہر کام قدم اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ حد کیا ہے، مجھے کس حد میں رہنا ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاؤں، کہیں اس معاملے میں حد سے نہ بڑھ جاؤں، کہیں اس کام میں حد سے نہ بڑھ جاؤں. تو بندہ اپنے آپ کو محدود کرتا ہے. اب یہ تمام چیزیں سن کر خوف آ جاتا ہے. مگر سن لیں، وہ جو امید لگی تھی اور دوڑ پڑا تھا وہ بھی محبت نے جنم دیا تھا، اور یہ جو خوف آ گیا یہ بھی محبت نے جنم دیا. تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. وہ محبت تھی، یہ خوف تھا. جب وہ محبت کہ کہیں میرا محبوب مجھے بھگا نہ دے، مجھ سے لا تعلق نہ کر دے،
مجھے اپنی بارگاہ سے خارج نہ کر دے، مجھے محروم نہ کر دے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناپسند نہ کر دے۔ جب یہ خوف آ جائے اپنے محبوب کے حوالے سے تو اس قسم کے خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ اس خوف میں وحشت نہیں ہے، وہ ایک ظالم بادشاہ کا ڈر ہوتا ہے، آدمی تھر تھر کانپتا ہے، ایک دہشت نہیں ہے، یہ وہ اور نوعیت کا خوف ہے۔ وہ اولیاء کو نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر وہ خوف نہیں ہوتا، ان پر خشیت ہوتی ہے۔ اور خشیت ساری محبت سے جنم لیتی ہے، کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو خوف اور محبت جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے جو کیفیت جنم لیتی ہے اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں۔ یہ خشیت گویا محبت سے بنیادی طور پہ جنم لیتی ہے۔ تو امام بخاری نے اس آیت کو جب چنا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو علماء ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، علماء عاشقان الہی ہوتے ہیں، اللہ کے محب ہوتے ہیں، سچے محب، اور محبت کے ساتھ خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت ان کے دل کا حال ہوتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ یہ اس لیے جوڑا اس کو کہ اس کے بعد امام بخاری لائے ہیں اگلی آیت کو، وما يعقلها الا العالمون، اور اس بات کو نہیں سمجھ سکتے سوائے عالموں کے۔ اب پہلے خشیت پر علم کی، علماء کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد عقل کو بنیاد بنایا، یا عقل کو اس علم کا ساتھی بنایا۔ تو اس سے ترتیب بنا کے امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم خشیت پر بیس کرے اور عقل اس کے تابع ہو۔ جب تک عقل محبت کے تابع نہ ہو، جب تک، اس وقت تک وہ علم نفع بخش نہیں، فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ عقل کو تابع کیا ہے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یعنی عقل کو خشیت کے بعد لائے ہیں۔ خشیت پیدا ہوتی ہے طاعت اور ذکر سے اور محبت سے۔ محبت تسلیم کا رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اگر خشیت نہ ہو، طاعت نہ ہو، محبت کی حد بندی نہ ہو، حدود اور قیود نہ ہو، اور عقل اس محبت کے تابع نہ ہو، مغلوب نہ ہو، اس محبت کے نیچے نہ ہو، تو عقل ایک آزاد گھوڑے کی طرح سوار کو اٹھا کے پھینک کے اس کی ٹانگیں، سر، سب کچھ پھوڑ دے گی۔ تو عقل اللہ کی نعمت ہے، مگر ہر نعمت حد کے اندر ہو تو فائدہ مند ہے، حد سے نکل جائے تو وہی نعمت عذاب ہے، اسی نعمت کا نقصان ہے۔ یعنی عقل کو حدود کے اندر پابند کرنے کی تعلیم دی ہے ان دو آیتوں کی ترتیب نے۔ جیسے دیکھیے، یعنی عقل مطلق ہو، اگر مطلق آزاد ہو، ایبسلیوٹ ہو، فری، ایبسلیوٹلی فری ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی حد اور قید کو برقرار نہ رکھے اپنے اوپر، تو عقل برباد کر دے گی، انسان کو تباہ کر دے گی، ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دے گی۔ اسی طرح جیسے آپ سمجھ لیں پانی ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر نہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ جانور، نہ کھیتی باڑی، نہ سبزہ، نہ سبز، کچھ بھی نہیں۔ پانی نعمت ہے، اس پانی سے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، مگر تب تک نعمت ہے جب تک وہ حد میں ہو۔ وہی پانی اگر حد کراس کر جائے، سیلاب بن جائے، طوفان بن جائے، طوفانی بارش بن جائے، تو وہ عذاب ہے، نعمت نہیں رہتا، اسی سے عذاب آتے ہیں، اسی سے آبادیاں تباہ ہوتی ہیں اور فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ پانی سے ہی فصلیں اگتی ہیں، اور پانی حد کراس کر جائے تو اسی سے ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہر نعمت حد کے اندر نعمت ہے، حد کراس کر لے تو وہ عذاب ہے۔ اسی طرح میں نے مثال دی، مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا ہے، اگر اس پر حدود اور قیود ہوں، کس کس ذریعے سے کمانا ہے اور کہاں کہاں پہ لگانا ہے، کیا کیا لیمٹس ہیں، تو لیمٹس کے اندر رہے مال کی نعمت تو حلال ہے اور خیر ہے، اور اگر لیمٹس کراس کر جائے، مال کمانے کی لیمٹس بھی اور خرچ کرنے کی لیمٹس بھی اگر کراس کر جائے تو پھر وہ عذاب ہے، دوزخ کا باعث ہے۔ اس طرح آپ کی قوت اور طاقت ہے، جسمانی صحت ہے، قوت، طاقت، لمٹ کے اندر رہے، توازن رہے تو اس کی نعمت ہے،
اور اگر آپ توازن سے بے حساب بڑھ جائیں تو اس سے شہوت اور گناہ کی بڑی حکومت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا کھانا ہے، کھانا پینا نعمت ہے، مگر حد کے اندر کھائیں تو نعمت اور صلاحیت بہتر ہے۔ اگر بے حساب کھائیں، بے حساب پئیں اور جو چاہیں کھائیں، اگر حدیں اٹھا دیں تو وہ کھانا آپ کو بہت جلد قبر میں پہنچا دے گا، تباہی بربادی کر دے گا۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی ایک بھی نعمت ایسی نہیں جو حد و حساب کے بغیر نعمت رہے، اس کو محدود کرنا پڑتا ہے۔ محدود کس طرح؟ کسی کے نیچے مغلوب رکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر کسی کی حکمرانی قائم کرنی پڑتی ہے۔ عقل پر حکمرانی اگر محبت کی ہو، عقل پر حکمرانی اگر اللہ رسول کی طاعت کی ہو، عقل پر حکمرانی اگر اللہ رسول کی ہدایت کی ہو، تو عقل صحیح چلتی ہے، نفع دیتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر عقل کے اوپر کوئی حکمران نہ ہو، عقل خود حکمران بن جائے، حاکم مطلق بن جائے، تو عقل تباہ و برباد کرتی، گمراہ کرتی اور ہر نعمت سے محروم کر دیتی۔ یعنی طاعت کنٹرول کرتی ہے۔ یہ طاعت، محبت کس طرح کنٹرول کرتی ہے عقل کو؟ یہ اس کا طریقہ تعلیم، تربیت اور صحبت۔ یہ کتاب العلم، تعلیم، اللہ رسول کے احکام کی تعلیم حاصل کرنا، جس سے ہم بے بہرا ہو گئے، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، تعلیم۔ اور تعلیم خالی نہیں، پھر تربیت۔ تعلیم صرف مجرد علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا۔ تربیت، صحبت، طاعت۔ تعلیم، تربیت، صحبت، طاعت، ریاضت، 5 چیزیں: تعلیم، تربیت، صحبت، طاعت، ریاضت۔ پھر دوہرا رہا ہوں، تعلیم، تربیت، صحبت، طاعت اور ریاضت۔ تسلسل کے ساتھ جب صحبت رہتی ہے، تربیت رہتی ہے، اور آپ وہ لیتے رہتے ہیں، تو عقل محدود رہتی ہے، عقل تابع رہتی ہے، اور وہ عقل پھر آپ کے دین کو، ایمان کو، فہم کو، شعور کو نفع دیتی رہتی ہے، سیرابی کرتی رہتی ہے۔ اگر صحبت اور تربیت نہ رہے تو طاعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یاد رکھ لیں، 90% افراد، 90% اتنے کمزور ہیں، ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، 90% سے بھی زیادہ، کہ اگر تو صحبت و تربیت مسلسل زندگی میں چلتی رہے تو حدود و قیود برقرار رہتی ہیں، اور عقل بھی اپنی حد میں کام کرتی ہے اور اس سے خیر جنم لیتی رہتی ہے۔ جو ہی ہم صحبت اور تربیت کے عمل کو چھوڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو جیسے ہم صحبت و تربیت سے آزاد ہوتے ہیں، وہاں عقل آزاد ہوتی ہے۔ جب عقل آزاد ہوتی ہے، اس پر غلبہ، حدود، قیود اور حکمرانی، کنٹرول نہیں رہتا، پھر عقل آزاد ہو کے ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ کیسے گمراہ کرتی ہے؟ کہ عقل کا کام ہے ظن و تخمین، عقل لے آتی ہے شک و شبہ، عقل لے آتی ہے گمان، تنقید۔ محبت، تربیت اور طاعت کے ذریعے وہ جو محبت جس نے خشیت پیدا کرنی تھی، اس نے شک و شبہ کا دروازہ بند کر رکھا تھا، اس نے ظن و تخمین کو بند کر رکھا تھا، اس نے مصلحت اندیشی کو بند کر رکھا تھا، اس میں اف اور بٹس کے راستے بند کر رکھے تھے، اس نے یقین کا راستے پر چلایا ہوا تھا، عقل کو بھی لگام دی ہوئی تھی، لا ریب کے طریق پہ رکھا ہوا تھا اس نے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی، سوال سب نے کیا، کیسے اس کو خلیفہ بنائے گا باری تعالیٰ، جس کی نسل خون خرابہ کرے گی، قتل و غارت کرے گی، تو کیسے یہ خلیفہ تیرا نائب بن جائے گا؟ سوال عقل سے پیدا ہوا، سب نے سوال کیا۔ سوال جنم لیتا ہے عقل سے۔ اللہ پاک نے جب انہوں نے کہا کالا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سوال عقل سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی نسل فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی، خون بہائے گی، ہم تسبیح تحمید کرنے والے، ان کو کیسے تو اپنی خلافت اور نیابت زمین پر دے گا؟ عقل سے۔ مگر آگے کیا ہوا؟ ایک طرف عقل محدود تھی، ایک طرف عقل لامحدود تھی۔ فرشتوں کے ہاں طاعت نے عقل کو جکڑ رکھا تھا زنجیر میں۔ سوال کیا، جب اللہ کا جواب آیا نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے جب حکمت بتائی تو فوراً جہاں فرشتوں کی عقل محدود تھی، حد کے اندر تھی، حد کے، وہ بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ
ہم ودڈرا کرتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل نے فوری محدود عقل ایمان پر آ گئی، پہلے بھی ایمان پر تھے، اس کا ایمان کا اظہار کر دیا کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اتنے کے جو تو نے بتا دیا ہے۔ فرشتوں کا جواب یہ آیا، مگر شیطان ابلیس کی طرف عقل غیر محدود تھی، اس کے اوپر وہ کنٹرول نہیں تھا، ابلیس نے یہ بات نہیں کی، ابلیس نے جواب نہیں دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس نے کہا جواب میں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ عقل غیر محدود کا حامل تھا، اس نے دفاع کیا، اس نے کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں، بہتر کم تر کو سجدہ کیسے کرے؟ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ فرشتے لا علم لنا کہہ کے ودڈرا کر گئے، یہ تھا عقل محدود کا فائدہ۔ ادھر عقل مطلق تھی، عقل لامحدود تھی، اس نے دلائل دیے، اس نے کہا کہ نہیں میں اس افضلوں میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے جن کی عقل محدود سجدہ ریز ہو گئی، اور یہ دیکھیے عقل نہیں مانتی یہ بات، لا علم لنا، عقل نہیں مانتی، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ حکمتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو جملہ ہے یہ عقل نہیں مانتی، یہ محبت مانتی ہے، یہ عشق مانتا ہے، یہ طاعت مانتی ہے، یہ ذکر اور تذکر مانتا ہے، عقل نہیں مانتی کہ کوئی کہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں۔ یہ کیا وہ کہے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تو ہم کیوں مانیں؟ نہیں، وہ چونکہ سراپا طاعت تھے، عقل طاعت کے نیچے محدود اور مقید تھی، وہ سجدہ ریز ہو گئے، ملائکہ ہو گئے۔ ادھر طاعت کا غلبہ نہیں تھا، اس نے خالی عقل کے فیصلے کو اپنی بنیاد بنایا، تو اللہ رب العزت اس کو فرمایا کہ پھر تم فاہبط منا، نکل جا یہاں سے، اور فخرج منا انک رجیم، تو میری رحمت سے محروم ہے، فخرج انک من الصاغرین، تو بے شک ذلیل و خوار ہوگا، نکل جا یہاں سے۔ اور پھر اس نے کہا ابلیس نے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا تم زندہ رہو گے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں یہی عقل غیر محدود لے کر ان بندوں کی طرف جاؤں گا جو تیری راہ پہ چل رہے ہیں، اور ان کو سارا جھانسا ہی عقل کے نام پہ دوں گا، کہوں گا ہوش کے ناخن لو، عقل سے سوچو، یہ تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے، یہ ایمان بالغیب پہ لگا رکھا ہے، یہ تمہیں اطاعت پہ لگا رکھا ہے، سجدہ ریزی پہ لگا رکھا ہے، سمجھ سے کام لو، سوچو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں جس راستے پر میں چلا ہوں اور تباہ ہوا ہوں، اسی راستے پر تیرے بندوں کو چلاؤں گا، اور ان کی عقل میں یہی بیج بوؤں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس نقطے پر میں گمراہ ہوا ہوں یہی نقطہ ان کو ڈالوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی یہ چیزیں ان کے دماغوں میں ڈالوں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی ڈالوں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں سے ڈالوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے، ان کے اندر سوال جنم لے گا، اعتراض جنم لے گا، تنقید جنم لے گی، وہ شکر گزار نہیں رہیں گے، سجدہ گزار اور تابع فرمان نہیں رہیں گے، میں ان کی تابع داری پر حملہ کروں گا، وہ جو محبت اور طاعت سے وفاداری جنم لیتی ہے اس پر حملہ کروں گا، اور وہ محبت جو ان کی آنکھ بند کرواتی ہے اور تیرے ہر امر کو اور ہر خیر پر وہ چلتے چلے جاتے، میں ان کی آنکھیں کھولوں گا، ان میں وسوسہ ڈالوں گا، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں شر ڈالوں گا، اور انہیں کہوں گا کہ دیکھو بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، عقل پہ چلو۔ میں عقل کا راستہ دے کر ان کی عقل پہ وار کروں گا، عقل کی تلوار کے ساتھ، اور جس طرح میں گمراہ ہوا ان کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا تو دفع ہو جا، نکل جا، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم بھر دوں گا، مگر تمہارا کوئی داؤ ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو مخلصین ہوں گے، جو نفس اور تیرے شیطان تیرے چنگل سے نکل گئے ہوں گے۔ تو یہ آخری ایک مثال میں نے دی، عقل محدود اور عقل غیر محدود۔ تو دین علماء جو خشیت پر مبنی علم لے کے چلتے ہیں، وہ عقل جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے وہ عقل محدود ہوتی ہے، جو مانتے پہلے ہیں اور ماننے کے بعد اس کی تعبیر و تشریح میں عقل استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ماننے کی شرط اگر عقل کو رکھ دیا جائے تو عقل اصولی طور پہ ماننے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان غیب پر بے دیکھے بے سمجھے مان لینے کا نام ہے
عقل پر چھوڑ دیں گے تو عقل تو ایمان داخل ہی نہیں ہونے دے گا آپ کے دماغ میں۔ تو آج ہم نے گفتگو ان دو آیات کریمہ کے باہمی تناظر میں اور تناسب میں کی، اور انشاءاللہ تعالی یہ مضمون جیسے اللہ رب العزت نے چاہا پھر آگے جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔